موت کے بارے میں تو ہم سب کا اتفاق ہے کہ اس کو آنا ہے، اور یہ موت ایسی ہے کہ جس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے پراکسی بھی کوئی نہیں چل پاتی. نانا اور دادا بیٹھے رہ جاتے، پوتے اور نواسے چلے جاتے، کہنے والے کہتے رہ جاتے ہیں بھائی میں نے تو زندگی کی ساری بہاریں دیکھ لی ہیں، اس کو کیوں لے کر جاتے ہو، مجھ کو لے کر چلے جاؤ. بیمار بستروں پر پڑے رہ جاتے ہیں، صحت مند چلے جاتے ہیں گھروں سے. یہ کوئی میں انوکھی بات تو نہیں کر رہا ہوں، ہم سب کا دیکھا ہوا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، روزمرہ کی بات. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور کلیاں چلی جاتی ہیں، اور بوڑھے برگد کے درخت جو ہے گھروں کے اندر ویسے ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم. یہ موت عجیب و غریب شے ہے. یعنی کس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اسے مرنا ہے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے، اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بھائی کل تو ہمارے ساتھ تھے، ہم نے کل ساتھ افطاری کی ہے، بالکل بھلے چنگے تھے، یہ کیا ہوا اچانک؟ یہ ہوا کہ موت نے آ کر دروازے پر دستک دی. اس لیے موت کے بارے میں تو بربنائے مشاہدہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، بربنائے تجربہ اس بات سے واقف ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے موت سے ہمکنار ہونا ہے، اس سے تو اس کو مفر نہیں. لیکن عجیب و غریب مناظر ہیں جو ہم سب دیکھتے ہیں، اور جو ہم سب پر گزرتے ہیں، اور جو ہماری وجہ سے پیش آتے ہیں. یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے ہم میں سے یہاں بیٹھا، اگر ہو تو بتائے کہ جو گن کر یہ بتا سکے کہ ان کاندھوں پر اس نے کتنے لوگوں کو اٹھا کر قبرستان پہنچایا. اور بعض ایسے تھے کہ جو کاندھوں کے سوار ہونے والے نہ تھے، وہ ہاتھوں میں ہی آ جاتے تھے، مثل کلیوں کے اور معصوم بچوں کے. پھر وہ منظر بھی سب کے سامنے ہے موت کے حوالے سے کہ جب 5 فٹ گڑھا ہم کھودتے ہیں، منو مٹی تلے انسانوں کو دباتے ہیں. یعنی اگر کوئی غیر آدمی، کوئی غیر مسلم اس منظر کو دیکھے کہ لوگوں نے 5 فٹ گہرا گڑھا کھودا ہے، میت کو اس کے اندر اتارا ہے، پتھر کی سلیاں اس کے اوپر رکھ دی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آؤ مٹی ڈالو، پھر سب آگے بڑھے ہیں اور ایک دوسرے سے ہٹ کر اور بچ کر 3 دفعہ مٹی ڈالتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے تم اٹھائے گئے، اسی میں تم لوٹائے گئے، اسی سے پھر اٹھایا جانا ہے. 3 مرتبہ مٹی. میں نے عرض کیا کوئی غیر اس منظر کو دیکھے تو سمجھے کہ دشمن جمع ہو گئے ہیں، چن چن کر انتقام لے رہے ہیں. پہلے اس غریب کو 5 فٹ گڑھے میں اتار دیا، لیکن یہ کافی نہ تھا، پھر اس پر پتھر کی سلیاں رکھ دی، پھر یہ بھی کافی نہ تھا، پھر منو مٹی تلے اس کو دبا دی. لیکن سب کو یہ بات معلوم ہے کہ دشمن نہیں، دوست جمع ہوتے ہیں، غیر نہیں، یہ سارے اپنے ہوتے ہیں. ان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں گداز ہوتا ہے، ان کے قلوب میں خشیت ہوتی ہے، ان کی آنکھیں بہہ پڑ رہی ہوتی ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ مرنا تو سب کو ہے، لیکن مجھے تو ابھی زندہ رہنا ہے، باقی تو سب کو مرنا ہے. اپنے ہاتھوں سے ہم سارے کام کرتے ہیں، اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہنچاتے ہیں، اپنے آنکھوں کی نمی سے گواہی دیتے ہیں اس موت کی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ باقی تو سب کو مرنا ہے، مجھے ابھی زندہ رہنا ہے. اس لیے کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کو بڑا کرنا ہے، دیواریں نیچی ہیں، ان کو اونچا کرنا ہے، چھتیں کچی ہیں، ان کو پختہ کرنا ہے، کام ادھورے ہیں، ان کو مکمل کرنا ہے، دکان ابھی چھوٹی ہے، کاروبار شروع کیا ہے، اس کو اختتام تک پہنچانا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں کہ مزداق. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ موت کسی بھی وقت تمہارے دل پر دستک دے گی، تم تک پہنچ جائے گی، تم کو اٹھا کر لے جائے گی، تمہیں مہلت عمل جو تھا تم کو میسر تھا اس کی ندا دے گی
کہ مہلت عمل ختم ہو چکا ہے، اب باری تمہاری جانے کی۔ یہ جو موت کا منظرنامہ ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جب اس کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو پھر کوئی قیل و قال نہیں، کوئی حیل و حجت نہیں، کوئی دلیل اور منطق نہیں، پھر انسان کو جانا ہی جانا ہوتا ہے۔ فرمائے یہ جا رہا ہے کہ اس موت کو اس حال میں آنا چاہیے کہ تم مسلم ہو۔ مسلم کہتے ہیں اطاعت کیش کو، فرما بردار۔ جب یہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، ادھیڑ عمری میں بھی، جب سانس بہت اچھا ہو، جب اچانک رک سکتا ہے، تو جب یہ اچانک کسی بھی وقت آ سکتی ہے تو ہر لمحے اس کی ضرورت ہے کہ انسان اطاعت کیش اور فرما بردار اور تقویٰ کے راستے پر چلنے والا بنے۔ اس لیے تقویٰ کی زندگی اپناؤ اور اختیار کرو۔ اس میں مدت بتا دی گئی ہے کہ انسان ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک شعور کی زندگی اپنانے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے میں جتنے مراحل ہیں، ان سب کے اندر اس تقویٰ کی زندگی کو اپنایا جائے، مسلسل اپنے رب کا خوگر ہوا جائے۔ یہاں ایک بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ویسے تو حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں، لوگوں کے اندر دین سے رغبت پیدا ہو رہی ہے، دین کی طرف رجوع ہے، رجوع اللہ اور تعلق باللہ کی کیفیات پیدا ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ایک کلچر موجود ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم 60 سال کے ہو جائیں گے، ریٹائر، ملازمت کرتے ہوں تو ریٹائر کر دیے جائیں گے، کاروبار کرتے ہوں تو بچے بھی کہنے لگیں گے اب بجائے اب تو آپ اللہ اللہ کیجئے، مطلب کاروبار ہمارے حوالے کیجئے نا، کب تک آپ آخر کاروبار سنبھالے رہیں گے۔ اور بڑے بوڑھوں سے 60 سال کی عمر کے بعد کسی سے آپ پوچھ لیں کہ آج کل آپ کیا کرتے ہیں، تو کہیں گے بس آج کل تو اللہ اللہ کرتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں نے ملازمت سے تو ریٹائر کر دیا اور کہا کہ اب تم اس قابل نہیں ہو، تو کیا پھر لوگ تسبیحاں اٹھاتے ہیں اور مصلے بچھاتے ہیں اور داڑیاں سجاتے ہیں اور مسجدوں کی زینت بنتے ہیں۔ یہ بھی کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن بحثیت مجموعی معاشرے میں ایک رجحان یہ ہے کہ جب ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے بھائی، جب عمر ہوگی تو اللہ اللہ کرنا، ابھی تو کھیلنے کھالنے کے دن ہے، کھیلنے کھانے کے دن ہے۔ اس لیے عمر کے لحاظ سے لوگ سمجھتے ہیں 55-60 کے بعد پھر دین کی طرف رجوع کرنے اور دین کی طرف رغبت پیدا کرنے، لیکن یہ آیت بالکل ٹوٹلی واضح طور پر بتا رہی ہے کہ تقویٰ کی مدت شعور کی مدت سے لے کر لحد میں جانے تک کا مقام ہے، کا قیام ہے، اور اس حوالے سے انسان کو اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں اور استعداد کے ساتھ حصول علم کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور عمل کی دنیا کو بھی آباد کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو، یعنی قرآن پاک کو، اللہ کے دین کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، بام جو تفرقے تھے، جو لڑائیاں تھیں، اوس و خزرج، اس کا پورا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ اگلی آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے نتیجے میں تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، یعنی لوگوں کو جوڑنے کا اگر کوئی نسخہ ہے، لوگوں کی قربتوں میں اضافے کا اگر کوئی عنوان ہے، لوگوں کی خلش کو دور کرنے کا، ان کے اندر اگر تصادم ہو، محاذ آرائی ہو، آپا دھاپی ہو، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر والا مرحلہ ہو، اگر یہ اس کے لیے واحد علاج جو ہے قرآن پاک کی طرف رجوع کرنے کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی اور آپ ہی کے اسوے سے فی الحقیقت ہدایت دینے کا اسوہ ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دیکھیے ویسے تو پوری امت کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب کوئی نبی تو آنا نہیں، نہ کوئی کتاب آنی، مکمل کتاب قرآن پاک کی شکل میں حرفاً حرفاً جیسا کہ نازل ہوئی تھی موجود ہے، محفوظ، اور مکمل اسوہ اور زندگی کی رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی شکل میں موجود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، آپ کی امت آپ کی قائم مقام، امت مسلمہ اس مشن کو لے کر اٹھے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرے، اس نصب العین کی طرف متحرک ہو، خود بھی چلے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلائے۔ اور اگر یہ کام نہ ہو رہا ہو، جیسا کہ نہیں ہو رہا، یعنی پوری امت تو یہ کام نہیں کر رہی، ہمارے 56-57 آزاد مسلمان ملک ہیں، حکومتوں کا بنیادی یہ فرض ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کہ پورے معاشرے کے اندر نیکی کا پھیلاؤ کریں، حالات کو بہتر بنائیں، حرام کمانا مشکل ہو جائے، حلال کمانا آسان ہو جائے، سارے دروازے اس کے کھلتے چلے جائیں، محبتیں عام ہو جائیں، نفرتیں، یہ پالیسیوں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، رویوں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہو تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اگر پوری امت یہ کام نہ کر رہی ہو تو کوئی جماعت ہونی چاہیے، کوئی گروہ وجود میں آنا چاہیے، کوئی ممبر و محراب سے صدا بلند ہونی چاہیے، کوئی گنبد و مینار کی پکار ہونی چاہیے، کوئی بڑے پیمانے پر نہ صحیح، چھوٹے پیمانے پر، کوئی قوس و قزح نہ صحیح، کوئی عنوانات اور موضوعات سجانے چاہیے اللہ کی طرف بلانے کے لیے، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے۔ وہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کام کی بات ایک جگہ تحریر فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ لوگ بدعتوں کے بہت خلاف ہیں، تحریکیں اور مہمات اس کے خلاف اٹھاتے ہیں، پمفلیٹ اور چھوٹے بڑے دو ورقے اس کے خلاف لکھتے ہیں، حالانکہ جو بدعتوں کے خلاف ہیں انہیں سنتوں کو اپنانے کا کام کرنا چاہیے، سنتوں کو اپنانے کی تحریک چلانی چاہیے، سنتوں سے محبت کا غلغلہ بلند کرنا چاہیے، سنت کی طرف لوگوں کو راغب کریں، بدعت آپ سے آپ ختم ہو جائے گی، معروف کی طرف لوگوں کو بلائیں، منکر کے استحصال کا ایک ذریعہ ہاتھ آ جائے گا۔ اس لیے اگر وہ نہ ہو رہا ہو تو کوئی جماعت وجود میں آنی چاہیے، وہ جماعت کہ جو امر بالمعروف کے لیے نہی عن المنکر کے لیے کام کرے، اور وہ جماعت کہ جو انفرادی اور اجتماعی دائرے کے اندر تقویٰ کی آبیاری کے لیے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہکانے کے لیے، معاشرے کے اندر نیکی کا چلن، پھولوں کی چمک یہاں سے دور تک، کلیوں کی چٹک دور تک پھیلانے کے لیے اور اس مہک کو عام کرنے کے لیے کام کرے۔ لیکن یہاں بڑے اہم ایک دو نقطے ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بات تو شروع ہوتی ہے یدعون الی الخیر سے، خیر کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، بنیادی اصل کام یہ ہے کہ دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ آپ پوری تاریخ کا سفر طے کر لیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے کبھی انقلاب نہیں آیا ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے بہت سارے لوگ نیک بن جاتے ہیں، بھلائی کی نئی صورتیں اور شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دعوت الی الخیر کا اصل فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر غلط اور صحیح کی پہچان ہو جاتی ہے، چاہے پھر بھی لوگ غلط کام کریں لیکن غلط سمجھ کر کرتے ہیں، یعنی جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ جھوٹ کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ سٹے اور فریب کا کاروبار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو متبادل دے دیں ہم وہ کر لیں گے، لیکن ہمارے پاس تو کچھ اور ہے نہیں،
کاروبار تو سود کے بغیر اور جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتا، لہذا ہم سے بحث نہ کریں، ہمیں کرنے تھے، ہم کیا کر سکتے۔ یعنی دعوت الی الخیر کا، یہ تبلیغ اور دعوت کا معاشرے کے اندر اگر یہ کام جاری ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلی 14 صدیوں میں کوئی ایک لمحہ تاریخ ایسا نہیں گزرا جب امت نے دعوت کے کام سے پیچھے ہٹنے کا کام کیا ہو۔ یہ کام ہمیشہ جاری رہا، بیت کے حلقے قائم رہے ہیں، وعظ و تلقین کی نشستیں موجود رہی ہیں، نصیحت کے نئے پرانے پیرائے اختیار کیے جاتے رہے ہیں،